بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا جو ہمارا سیمینار ہے یہ جاب ایتھکس ٹاپک ہے اس کا، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سیمینار کو ڈیزائن کیا گیا کہ ایک مسلمان جاب کرے تو اس کے لیے کیا کیا مسائل ہے، ان کا حل اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے کیا بیان کیا ہے۔ تو اس سیمینار کو بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ دیکھیں آپ، جاب حاصل کرنے کا طریقہ۔ شرعی اعتبار سے ایک بندہ جب پڑھائی مکمل کر لے، وہ ذریعہ معاش تلاش کرے، یعنی جاب تلاش کرے، تو اس کے لیے بنیادی ہدایات اسلام نے کیا دی ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے امپلائی کے لیے کام کرتے وقت ہدایات کیا ہے قرآن حدیث کی۔ تیسرا حصہ ہے سیمینار کا، امپلائی کے لیے جاب کرنے کے درمیان میں جو مسائل آتے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ تو اس 3 حصوں میں اس سیمینار کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ہم پہلا حصہ دیکھیں گے۔ پہلا حصہ جاب ملنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی پڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ اسے جاب ملے، تو اسلام بھی، قرآن اور حدیث بھی اس کی رہبری کرتا ہے کہ اس کو اچھا ذریعہ معاش ملے۔ اس کے لیے مستقل ہدایات دی گئی قرآن و حدیث کی۔ سب سے پہلی ہدایت اس میں سے، سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جاب سرچ کرنے سے پہلے نیت صحیح کرے، کیونکہ ہمارے ہر عمل میں نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور نیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی ہے، اور نیت ایسی چیزوں میں بھی ہے۔ ہر چیز میں نیت ہے ہمارے پاس۔ بازار گئے تو بھی نیت کر کے جانا ہے، مسجد آئے تو بھی نیت کر کے آنا ہے، کسی رشتہ دار کے پاس گئے تو بھی نیت کرنا، صدقہ کرے تو نیت کرنا، ہر چیز میں نیت ہے۔ نیت بڑا اہم عمل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو جاب سرچ کرنے والے کی نیت کیا ہو؟ اب نیت کیا ہوتی؟ ہماری نیت کیا ہے کہ بھائی اچھی جاب ملنا اور میں اچھی بائک خریدوں گا، اچھی جاب ملے تو اچھی شرٹ پہنوں گا، میں اچھا ایک کوٹ بناؤں گا، یہ ہماری نیت ہے۔ اچھی جاب ملی تو ایک گھر بنائیں گے، نیت یہ نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری ہے، وہ چیزیں ہو جائے گی۔ اصل نیت کیا ہو؟ اصل نیت جاب کرنے والے کی جاب حاصل کرنے سے پہلے حقوق کی ادائیگی کی نیت ہو کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، ذمہ دار بننے والا ہوں، تو میرے گھر کے سارے افراد کی میں ذمہ داری پوری کروں گا، ان کے مالی حقوق ادا کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، اگر اچھی جاب ملی تو ان کا اچھا جو ہے دیکھ بھال کروں گا، ان کے اوپر میں مال خرچ کروں گا، میرے خاندان میں غریب ہیں ان کے اوپر میں پیسہ خرچ کروں گا۔ تو یہ نیتیں ہوں، حقوق کی ادائیگی کی نیت ہو، یعنی اس مال سے میں حق ادا کروں گا، اور یہ مال کمانے کا ایک حکم ہے، جاب کرنے کا ایک حکم ہے۔ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ مال کمانا، یعنی کوئی بھی راستہ جس سے مال حاصل ہو۔ تو فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، اس لیے میں جو ہے یعنی اللہ کے نبی کے اس ارشاد پہ عمل کرنے کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کی نیت سے آدمی جب جاب سرچ کرے تو پھر اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی ہدایت کیا ہے؟ اور نیت صحیح ہو تو آدمی کو جاب مل بھی جاتی ہے۔
قرآن بتاتا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 26، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، بہت لمبا۔ اس واقعے کا ایک حصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے، تو مدین جب آئے تو کوئی نہیں تھا ان کا پہچانت کا، کوئی تعارف کا نہیں تھا، وہاں ان کو جاب کی ضرورت تھی، ان کو ٹھکانے کی ضرورت تھی، ان کو ایک جاب کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریاں لے کر آئی لیکن وہ پانی پلا نہیں سک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو لیا اور اس کنویں سے پانی پلایا۔ تو یہ ایک صحیح نیت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک تو دعا بھی کر رہے تھے وہ، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، دعا بھی کر رہے تھے، اور سامنے فوری جو ہے یعنی اچھی نیت سے انہوں نے ایک بندے کا ایک کام کیا۔ تو یہ لڑکیاں جب اپنے گھر پہ گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ انہوں نے کہا، یہ آیت ہے سورۃ القصص آیت نمبر 26، انہوں نے کہا کہ بجان اس کو جاب دے دیجئے، یہ بندہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اسے جاب دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جاب حاصل کرنے والے کی نیت صحیح ہو تو پھر اس کو جاب مل جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ نیت صحیح کرنا ہے، نیت کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، قابلیت پیدا کرنا جاب حاصل کرنے کے لیے۔ قابل چاہیے آدمی، ناقابل آدمی کو جاب نہیں ملتی۔ آدمی یہ سوچے کہ بھائی نہیں میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا، سرٹیفکیٹ الگ چیز ہے، قابلیت چاہیے آدمی کے اندر۔ جتنے لوگوں کو جاب ملی ہے اللہ کے نبی کے دور میں، حضرات صحابہ اکرام کے دور میں، گورنمنٹ جاب اس زمانے کے اندر بھی تھی، اس زمانے کے اندر ہی نہیں، اس زمانے کے اندر بھی تھی، تو کس کو ملتی تھی؟ وہ قابل لوگوں کو۔ کس کو ملتی تھی؟ قابل۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ایک جاب دی، ان کو ایک لشکر جا رہا تھا، اس سفر کا ذمہ دار بنا دیا۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ ایک بچے کو آپ نے ذمہ دار بنا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قابل ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر آگے گئے وہ، جب وہ یعنی جماعت گئی ہے تو ایک جگہ قیام کیا انہوں نے، رات اندھیری اور سخت ہوا، سردی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ آج کی رات کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ اب اور صحابہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کہا کہ جا کے میں خبر لے کے آتا ہوں اس کی، دیکھیں گے یہ کیسے کیسے حکم دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑ کے بٹھائے کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں اس کو پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ صبح میں پتہ چلا کہ وہ جہاں مسلمانوں کی جماعت ٹھہری تھی اس کے بالکل اپوزٹ میں کافروں کی جماعت تھی۔ تو اگر رات میں آگ جلائی جاتی تو مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چل جاتا، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو ان کے حوصلے بلند ہو جاتے اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے، تو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاب اسامہ بن زید کو جو دی ہے وہ صحیح دی ہے۔ تو یہ واقعے کے مختلف پہلو ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جاب جو ملے گی قابل آدمی کو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قابل نہیں تھے، بڑے فریض، بڑے قابل آدمی تھے، لیکن اس موقع کے حساب سے آپ علیہ السلام نے جو ہے ایک کام کے لیے ایک قابل آدمی کو اللہ کے نبی نے طے کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں آپ، قرآن میں سورۃ یوسف ہے، وہ پورا واقعہ پڑھیں آپ، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جاب ملی ہے۔ ان کو کون سی جاب ملی تھی؟
فائنانس منسٹر اس زمانے کی زبان میں کہہ سکتے ہیں وہ، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل میں سے نکال کے ان کو جاب دی گئی، کیوں کہ وہ اس قابل تھے کہ وہی حکومت کو اس وقت مالی بحران سے بچا سکتے تھے، یعنی مالی مسائل تھے تو اس سے بچانے کے لیے وہ ایک قابل آدمی تھے، ان کو جاب دے دی گئی۔ تو قابلیت کی بنیاد پہ جاب ملے گی۔ اس زمانے کے اندر ہو رہا کیا کہ ہم قابل نہیں بن رہی، صرف پکار رہے ہیں بس ہمارے کو نہیں مل رہی جاب، ہمارے کو نہیں مل رہی۔ تو قابل بنیں گے تو خود بخود جاب ملے گی، ناقابل آدمی کو جاب نہیں ملتی۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قابل لوگوں کو جاب دی۔ ہے تو صحابہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 606 آپ پڑھیں گے، اور اس وقت وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے، انہوں نے کن کن کو جو ہے ذمہ دار بنایا، کن کن کو جو ہے یعنی کس امور میں ان کو جاب دی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ قابلیت کی بنیاد پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابز دیے، قابلیت کی بنیاد۔ تو قابلیت کی بنیاد پہ آج بھی جاب ملے گی۔ قابل آدمی ہو مارکیٹ میں چلے جائے اس کو جاب نہیں ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور قابل آدمی کو پہچانتے بھی ہیں لوگ، قابل آدمی کو پہچانتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی میں قابل ہوں، ہم زبان سے بول رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے تو جاب نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں گئے، پوچھا کہ بھائی یہاں کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غلام کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ غلام کو کیوں ذمہ دار بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس قابل ہے کہ ذمہ دار بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو قابل آدمی کو جاب ملتی ہے، ناقابل آدمی کو جاب نہیں ملتی ہے۔ اس لیے قرآن حدیث کی ہدایت یہ ہے کہ اگر جاب چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ قابل بننا پڑے گا۔ قابل بنیں گے تو جاب ملے گی، تو قابلیت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں آپ، جاب حاصل کرنے کے لیے تیسرا طریقہ ہے اخلاق اختیار کرنا۔ آدمی اچھا پڑھ لے رہا لیکن اخلاق میں بالکل پیدل، اس کو جاب ملنے والی نہیں ہے، اس کو جاب نہیں ملے گی۔ جی جو بد اخلاق آدمی ہوگا تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو دور کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ بھی حیات الصحابہ والیوم نمبر 2 کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو اسلم، قبیلے بنو اسلم کے ایک آدمی آئے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کی جاب دے دی، لکھ دی بھی، پرچہ بھی دے دیا ان کو۔ وہ جانے سے پہلے ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچے اور پوترے آپ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا، بوسہ دیا، ان سے بڑا جو ہے لاڑ پیار کیا۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا، امیر المومنین ہے، عمر فاروق ہے، اور یہ بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہچانا ان کے چہرے سے، پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے تو آج تک زندگی میں کبھی بچوں سے محبت نہیں کی ہے، پیار نہیں کیا ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا وہ پرچہ دینا، وہ جو ہے یعنی لیٹر دینا۔ لیٹر لے کے پھاڑ دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہو رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اتنے خراب ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ کر سکتا؟ اس لیے تمہیں جاب نہیں ملے گی، اور میری پوری حکومت میں، پوری زندگی میں کبھی تمہیں جاب نہیں ملے گی۔ یہ بھی کہا انہوں نے۔ کیا کہا بھائی؟ میری پوری زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ کے اندر، میری پوری زندگی میں تم جاب کے لیے نہیں آنا کبھی میرے سامنے۔ تو بااخلاق آدمی کو جاب ملتا ہے، بد اخلاق آدمی کو جاب نہیں ملتا۔ جاب مل بھی گیا تو بہت سارے لوگوں کو بد اخلاقی کی وجہ سے جاب ختم ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بہت سارے لوگوں کو اچھی جاب مل گئی لیکن جاب آنے کے بعد اخلاق خراب ہو گئے۔ پہلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے اخلاق اچھے تھے، جاب آتے اخلاق خراب ہو گئے، تو اب وہاں سے نکال کے پھر نیچے کر دیتے ہیں اللہ پاک اس کو۔
تو اس لیے یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو قرآن و حدیث کا، کہ جاب حاصل کرنے کے لیے اخلاق کا معیار بلند کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟